بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم بچوں۔ وعلیکم السلام استاد جی۔ بچوں، آج ہم جانیں گے کہ ابلیس کون تھا اور ابلیس بننے سے پہلے اس کا مقام کیا تھا۔ ابلیس اصل میں ایک جن تھا۔ اللہ نے اسے آگ کی لپٹ سے پیدا کیا اور وہ جنوں میں سے تھا، لیکن یہ کوئی عام جن نہیں تھا۔ ابلیس بہت عبادت کرتا تھا، اتنی کہ وہ فرشتوں کے ساتھ عبادت میں نظر آتا تھا، مگر وہ فرشتہ نہیں تھا، بس ان کے بیچ میں کھڑا ہوتا تھا۔ ابلیس لمبے عرصے تک سجدے کرتا رہا، اللہ کو یاد کرتا رہا، اور اسی عبادت کے باعث فرشتوں کی مجلس میں کھڑا نظر آتا تھا۔ پہلے ابلیس اللہ کا ہر حکم مانتا تھا اور اس کا مقام بھی بہت بلند تھا، لیکن آہستہ آہستہ اس کے دل میں تکبر آنے لگا۔ جب ابلیس کے دل میں تکبر بڑھ گیا تو اس نے اپنے بارے میں سوچنا شروع کیا، میں بہت عبادات کرتا ہوں، میں بہت طاقتور ہوں، میں سب سے بہتر ہوں، لیکن اللہ سب کچھ جانتے ہیں، سب کے راز اور سب کے حال کو جانتے ہیں، اسی لیے اللہ کو پہلے سے سب کچھ معلوم تھا۔ ابلیس کے دل میں گھمنڈ تھا، لیکن ابھی وہ گھمنڈ سامنے نہیں آیا تھا۔ پھر اللہ نے ایک انسان بنانے کا فیصلہ کیا اور اسی فیصلے نے سب کچھ بدل دینا تھا۔ جب ابلیس نے یہ خبر سنی تو اس کے دل میں ایک سوال اٹھا، اور یہی سوال آگے جا کر مسئلہ بن گیا۔ وہ سوچنے لگا، میں اتنا عبادت گزار ہوں، پھر یہ نیا انسان کیوں؟ یہ سوال آہستہ آہستہ ضد بن گیا۔ ہاں، اور پھر ایک دن اس نے انکار کا فیصلہ کر لیا۔ جب اللہ نے آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے کا حکم دیا، تب ابلیس کا چھپا ہوا گھمنڈ ظاہر ہو گیا۔ سب نے سجدہ کیا، مگر ابلیس رک گیا، اور اسی لمحے اس کا انجام طے ہو گیا۔ پھر اللہ نے اس سے سوال کیا۔ اس کے لفظوں میں غرور تھا، اور وہی غرور اس کے خلاف گواہ بن گیا۔ اللہ نے پوچھا، تم نے سجدہ کیوں نہیں کیا؟ تو اس نے جواب دیا، میں اس سے بہتر ہوں۔ اللہ سے معافی مانگنے کے بجائے اس نے اللہ سے بحث کی اور اپنی بڑائی بیان کرنے لگا۔ اور پھر اللہ نے اسے اپنی رحمت سے دور کر دیا، اور اسی وقت سے وہ ابلیس کہلایا، اور یہیں سے اس کی گمراہی ہمیشہ کے لیے ثابت ہو گئی۔ پھر اس نے اللہ سے مہلت مانگی کہ مجھے ایک مقرر وقت تک زندہ رکھا جائے۔ اس نے کہا، میں تیرے بندوں کو سیدھی راہ سے ہٹانے کی کوشش کروں گا اور انہیں ہر طرف سے بہکاؤں گا۔ اللہ نے اسے مہلت تو دی، مگر ساتھ ہی انجام بھی واضح کر دیا۔ اللہ نے اسے ذلیل اور دھتکارا ہوا قرار دیا اور بتا دیا کہ جو اس کی پیروی کرے گا وہ انجام سے نہیں بچ پائے گا۔ یہ کہانی ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ غرور انسان کو گرا دیتا ہے اور اللہ عاجزی کو پسند کرتا ہے۔ جو اللہ کے سامنے جھکتا ہے، اللہ اسے بلند کر دیتا ہے۔ اگلی قسط میں ہم آدم علیہ السلام کے آگے کے سفر کو جانیں گے۔ کیا آپ اس کہانی کا پیغام سمجھ گئے؟ اپنی سوچ کامنٹس میں لکھیں۔